السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ یہاں سپریم کورٹ میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر تقریباً 2 سال پہلے، اور خاص کر جب انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ایک تقریب سے، انہوں نے الزام لگایا تھا آئی ایس آئی پہ اور فوج کی اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، مرضی کے بینچز بنواتے ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل نے تقریباً 2 سال پہلے اپنی سفارشات میں ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا سفارش کی تھی، اور اس وقت صدر مملکت نے ان کو ان کی سفارشات قبول کرتے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹ کو چیلنج کیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) جو سو موٹو جورسڈکشن ہے اس کے تحت، اور اس کی تقریباً آج کوئی 8 مہینے بعد دوبارہ تاریخ نکلی ہے، اور اس کے حوالے سے آج جسٹس عمر عطا بندیال جو ایک لارجر بینچ 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ چونکہ آئین کے اندر آرٹیکل 211 میں یہ اجازت نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگ ہیں، جو ان کی سفارشات ہیں، یا جو پریزیڈنٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس کو کہیں بھی چیلنج کیا جا سکے، تو اس لیے اس معاملے کی وضاحت اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جو تفصیلی وجوہات کا فیصلہ آنا ہے اس میں ہونی ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو تفصیلی وجوہات یا فیصلہ آنا ہے اس کا انتظار کیا جائے، اور اس وقت تک یہ کیس اب مزید 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کی سماعت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ اور معروف قانون دان ایڈوکیٹ حامد خان، جو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی پیروی کر رہے ہیں ان کی کیس کی۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حامد خان صاحب، کافی عرصہ ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو، تو آج کا کیا ایسا قانونی نکتہ تھا؟ ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا تفصیلی وجوہات آنی ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کو سنا بھی گیا، اس پہ پروسیڈنگ بھی ہوئی، اس پہ شارٹ آرڈر بھی آ گیا، تو ابھی کیا امر مانے ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی کیس کو نہیں سنا جا سکتا جورسڈکشن کے حوالے سے، اور آرٹیکل 211 جو آئین کے ہے اس میں کیا ممانع ہے؟ اس میں یہ پچھلی تاریخ جو فروری میں پڑی تھی اس میں یہ آرڈر ہوا تھا، کیونکہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ایک فل کورٹ سن رہی تھی، جن کی سربراہی بھی بندیال صاحب کر رہے تھے، اور 10 ججز کا وہ بینچ یا فل کورٹ تھی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ بہت سارے کچھ ایشوز ہیں جو کہ دونوں کیسز میں کامن ایشوز ہیں، بالخصوص یہ جو بار آف جورسڈکشن والا 211 کا جو ایشو ہے اس میں بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو وکیل تھے اس میں گورنمنٹ کے جناب فروغ نسیم صاحب، اس نے سارا زور 211 پر دیا تھا کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پروسیڈنگ شروع ہو چکی تھی جب جسٹس کھوسہ صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اس لیے اب سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت ان پروسیڈنگز کو نہیں کھول سکتی، اور اس لیے ان کو آپ جو ہے آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن ہماری انہوں نے کہا تھا کہ خارج ہونی چاہیے۔ ابھی تک اس کی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی، لیکن جو ورڈکٹ آیا ہے اس نے کلیئرلی انہوں نے قاضی صاحب کے حق میں دیا ہے، اور وہ ریفرنس جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو کویش کر دیا ہے، لیکن وجوہات نہیں آئی، ابھی وجوہات نہیں آئیں، اور اسی کے انتظار میں انہوں نے پھر 1 مہینے کی تاریخ دی ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ اب تک وجوہات آ چکی ہوں گی، کیونکہ جو وہ کیس تھا اس میں خود انہوں نے FFPR کو 90 دن کا ٹائم دیا تھا، تو 90 دن تو گزر چکے ہیں، تو میں سمجھتا مناسب ہوتا کہ ابھی تک آ جاتی۔ تو آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی جو تفصیلی وجوہات آئیں گی ان میں سپریم کورٹ جو ہے وہ پابندی لگا دے گی سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ، اس کی سفارشات اور صدر کے فیصلے کے خلاف وہ واضح کر دیں گے کہ آرٹیکل 211 کے تحت کوئی سپریم کورٹ میں 1843 کے تحت جو ہے درخواست دائر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ کہیں گی کہ کر سکتا ہے تو پھر تو جو دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ ہو رہی ہیں وہ پھر سپریم کورٹ میں آ جائیں گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، تو زیادہ امکان اس بات کا نہیں ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کا کیس بھی شاید اس فیصلے کی روشنی میں، اس ریزننگ کی روشنی میں آپ لوگوں کی درخواست بھی خارج ہو جائے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوبارہ جو ہے جوڈیشل کونسل کے کسی بھی فیصلے کو جو اب
دوبارہ ہونے جا رہے ہیں وہ چیلنج نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے کچھ کہہ نہیں سکتے، اب وہ تو جب آئے گا فیصلہ تبھی پتہ چلے گا، لیکن چونکہ انہوں نے کیس کا فائنل فیصلہ کیا ہے، ورڈکٹ دیا ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے آرٹیکل 211 کی بار کراس کی ہوگی نا اس ججمنٹ میں۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں کہ 1843 کے تحت سو موٹو ہم جو ہے یہ نوٹس لے کے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور 211 کی بار برقرار ہے۔ تو چلیے یہاں بھی ہو جائے، کیونکہ میں نے اشارتاً آج یہ بات کہی ہے کہ وہ 3 گراؤنڈز کے علاوہ ایک یہ بھی گراؤنڈ ہے، اور 184(3) پر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو آرٹیکل 199 میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس پر بھی ہم آپ کو سنیں گے۔ تو بہرحال ابھی تو بات بحث شروع ہونی ہے۔ اب یہ بتائیں جو حالیہ حالات و واقعات جا رہے ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب پہ تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ الزام کیا تھا اور سزا کیا سنائی گئی؟ دیکھیے الزام تو یہ تھا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کو ریس کرتے ہوئے نیچرلی بار ایسوسیشن کو انوائٹ کیا تھا، اور ججز اور بار کے درمیان تو گہرا تعلق ہوتا ہے اور جج ہمیشہ انویٹیشن پہ ریس کرتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کچھ باتیں ایسے کہی جو پسند نہیں آئی۔ اس میں بالخصوص جس بات پر زیادہ لگتا ہے ہمارے جو سینسٹیو ادارے ہیں، وہ اس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بینچز بنائے جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بن رہے، چیف جسٹس کی مرضی سے نہیں بن رہے، بلکہ وہ بن رہے ہیں باہر سے جو اشارہ ہوتا ہے ان کی خفیہ ایجنسیز کے۔ تو اور یہ بات انہوں نے نام بھی لے لیے تھے، ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ نام لیے ہیں کون کون سے ججز نے ان کو اپروچ کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا خلاف ورزی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے مطابق؟ دیکھیے ان کی جو کہ انہیں یہ باتیں کہنی نہیں چاہیے تھی، اور یہ کہ جو باتیں انہوں نے اور بھی کی، مثلا پرانے چیف جسٹس کے بارے میں جنہوں نے ہمیشہ فوجی آمروں کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بہرحال انہوں نے لمبی ساری رپورٹ لکھی ہے، لیکن یہ رپورٹ کسی بھی انکوائری یا ایویڈنس کی بنیاد پر نہیں لکھی گئی۔ ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص کا رائٹ ہے کہ اس کے خلاف ڈیٹیل انکوائری ہو، اس کو ایویڈنس لانے کی اجازت دی جائے، دوسروں پروسیکیوٹر کو اور اس کے وٹنسز کو کراس ایگزامینیشن کرنا، یہ سب کچھ اس میں نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر یہ سارا کچھ جو ہوا ہے وہ الٹرا وائریس آف دی کانسٹیٹیوشن۔ احمد خان صاحب، اسٹیبلشمنٹ کا بڑھتا ہوا کردار سیاست میں بھی اور عدالتی امور میں، اس حوالے سے الزامات تو لگتے رہے، حتیٰ کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بطور ہائی کورٹ جج، سٹنگ جج، یہ الزامات لگائے، ان پہ تو انکوائری نہیں ہوئی۔ مگر جو اب حالات پیدا ہوئے ہیں، ابھی کل ہی آپ کو پتہ چلا ہے فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ نون لیگ کے سیاستدان اور دوسرے جو ہیں وہ ان سے ملتے رہے ہیں، آرمی چیف سے، بقول فوج کے ترجمان کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مریم نواز اور نواز شریف کے کیسوں کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے ہیں آرمی چیف کے ساتھ، اور ایک میٹنگ میں ISI کے سربراہ بھی موجود تھے۔ تو ان باتوں سے لگتا نہیں ہے کہ اب تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے، اور یہ کس طرح امپیکٹ کرے گا ہماری اعلیٰ عدالتوں کی جو ایک ساکھ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر؟ یہ جو بھی ڈسکلوجر ہوئے ہیں اور جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کم از کم وہ اپنے آپ کو اس کردار میں دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں مشکل سے چھڑاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرسیپشن موجود ہے ملک کے اندر کہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں بنیادی جو رول ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے۔ یہ جو چیز جس کے بارے میں بہت عرصے سے کھلے عام بھی اب ہونے لگ گئی، لیکن پس پردہ ہوتی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں بڑھتا جا رہا ہے، جو کسی طور پر بھی نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے نہ ملک کی ترقی کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہمارے فوجی ادارے اس کو ریفیوٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ اسی لیٹسٹ یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ جی دی آرم فورسز شوڈ ناٹ بی ڈریگڈ انٹو دا پالیٹکس۔ میں ان سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں تو پھر ڈریگ تو کوئی نہیں کر رہا، دین دے شوڈ کم آؤٹ آف اٹ۔ They should be dragged out of the politics. I won't use such strong term, لیکن they should come out of it if they are in it. And the perception is that they are in it.
تو اب موقع آ گیا ہے کہ وہ قوم کو یہ کلیئر کر دیں کہ بھائی ہم نے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاست جو ہے یہ آئین کے تحت چلنی چاہیے، ہم تو صرف ملک کے دفاع کے لیے نہیں، مگر اس میں پھر سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدالتوں کا اب کیا فرض بنتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سیاستدانوں سے متعلق تو بڑے بڑے نوٹسز، سو موٹو نوٹسز لے کر بڑے بڑے فیصلے کیے، حکومتوں کو بھی فارغ کر دیا، کنٹیمپٹ میں بھی اور دوسری طرح بھی. تو اب جب کتنے بڑے انکشافات ہوئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ فوج کے ترجمان کا یہ بیان ایک قسم کا اقرار ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا؟ بالکل ہے، بالکل ہے، اور افسوسناک بات ہے. تو ان کو اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف کہا ہمارا کردار نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف کسی حد تک مان رہے ہیں کہ ہے بھی. تو اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے ملک کے. اس کی وضاحت کون لے گا؟ یہ انہیں ہی کرنا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں پرسیپشن ہے. نہیں، قانونی اور آئینی طور پہ فوج کے ترجمان کے اس بیان کا نوٹس کس کو لینا چاہیے؟ ساری قوم کو لینا چاہیے، ہر ادارے کو لینا چاہیے. نہیں، آپ اپنے وزیر اعظم کو نہیں لینا چاہیے؟ وزیر دفاع پرویز خٹک کو نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے، اگر وہ لے سکتے ہوں تو لے لیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نوٹس. ہماری سپریم کورٹ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ وقت بتائے گا، اور ہم سوچتے ہیں اور اس کا بہت عن قریب بہت سارے معاملات میں سامنے آنے والا ہے. ابھی تک تو سپریم کورٹ سینسٹیو کیسز لگا نہیں رہی. میں یہ بات ضرور کہوں گا، میں ہی پٹیشنر ہوں اس کیس میں جس میں کہ سزا معاف کی گئی ہے مشرف کی، اس کے خلاف پٹیشن میں نے بطور وکیل کے اپنے توفیق آصف کی طرف سے کی ہے. 8 مہینے جو لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا ٹرائبونل کو جس نے مشرف کو سزا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ غیر نہیں اور ہے. وہ کیس نہیں لگ رہا. وہ کیس 8 مہینے سے نہیں لگا، 8.5 مہینے ہو چکے ہیں اس کیس کو. تو یہ جو انکشافات ہوئے ہیں، فوج کے ترجمان نے کہا کہ سیاستدانوں سے ملاقات ہوتی رہی ہے. ویسے تو وکلاء بڑی بڑی درخواستیں ڈالتے رہتے ہیں، تو کیا اس معاملے پہ بھی کیا یہ بھی مفاد عامہ کا اور پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے جو کہ 184(3) میں کوئی بھی درخواست ڈال سکتا ہے آپ سمیت؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہمارے نمائندہ تنظیموں کو کچھ کرنا چاہیے، اور اس میں نمائندہ تنظیموں کی کمزوری نظر آتی ہے کہ وہ اتنے بڑے نیشنل ایشوز پر کسی خاموشی اختیار کیے. اور کیا سپریم کورٹ بھی اس معاملے کا فوج کے ترجمان کے بیان کا سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے؟ میں پرسنلی سو موٹو جورسڈکشن کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اس کا پہلے ہی بھی کافی زیادہ ابیوز اور مس یوز ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری وکلاء تنظیموں کو، ہماری سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آئین کو بچانے والی اور آئین پر عمل درآمد کرانے والی بات ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان. وکلاء کو، سول سوسائٹی کو اور وکلاء کے گروپس کو آگے آنا چاہیے. اب وہ کتنا آگے آ سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس کے خلاف جو آئینی درخواستیں تھیں ان کی سماعت مزید 1 ماہ کے لیے آگے چلی گئی ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.